أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني ظلمت نفسي. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. فاغفر لی تو مجھے معاف فرما دے. فغفر اللہ تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم. بلا شبہ وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. قال رب بما انعمت علی. عرض کیا اے میرے رب جو آپ نے مجھ پر انعام کیا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین. تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ سے ایک قبطی کے قتل ہونے کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی رحمت ثابت ہوا، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ فرعون سے جدا ہو گئے اور اللہ پاک نے آپ کو نبوت کے لیے تیار کیا. اللہ پاک کے کام اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کا ظاہری پہلو نامناسب ہوتا ہے، لیکن حقیقی پہلو اس کا بڑی خیر و برکت والا ہوتا ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں اس درخت کو کھا لینا بظاہر یہ ایک نامناسب بات تھی، لیکن اس کے اندر جو حکمتیں اور جو اللہ پاک کی قدرتیں پوشیدہ تھیں وہ یہ تھی کہ انسان کو دنیا میں آباد کیا جائے اور پھر یہ وہاں رہنے کے بعد اللہ کی اطاعت کریں اور دوبارہ اس جنت کو حاصل کریں. اسی طرح صحابہ کرام سے جو واقعات نامناسب ہوئے، جیسے ماعز اسلمی سے زنا ہو گیا، تو یہ سارے واقعات جن کا بظاہری پہلو نامناسب ہوتا ہے دراصل ان میں کوئی حکمت ہوتی ہے. اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ پاک رجم کا قانون عملی طور پر اس کا پریکٹیکل کر کے مسلمانوں کو دکھانا چاہتے تھے، اور قانون سازی کے لیے ایسے واقعات اللہ تبارک و تعالی ظہور میں لاتا ہے. تو عرض کیا کہ یا اللہ میں نے بڑی غلطی کر دی، تو اب آپ مجھے معاف فرمائیے. فاغفر لی میں معافی کی درخواست بھی ہے اور پردہ پوشی کی درخواست بھی ہے، کیونکہ مغفر ایسے خود کو کہتے ہیں جو سر کو چھپا لیتا ہے اور دشمن کے حملوں سے بچاتا ہے. تو اللہ پاک نے پردہ بھی ڈال دیا اور کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلا اس دن کہ قتل ہوا ہے. اگلے دن جب اسی اسرائیلی نے یہ راز فاش کیا تو پھر فرعون تک خبر پہنچ گئی، لیکن جس دن قتل ہوا اس دن کسی کو پتہ نہیں چلا. قرآن مجید صاف طور پہ بیان کرتا ہے کہ یہ قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا. لیکن کتاب الخروج جو یہود کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نے اس قبطی کو مار کر ریت میں دبا دیا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل عمد کا مجرم بتاتے ہیں. قرآن مجید ان کی انہی غلطیوں اور انہی خیانتوں اور انہی تعریفات کی اصلاح کرتا ہے. اس لیے فرمایا مہیمن علیہ، یہ کتاب پہلی کتابوں پر نگران ہے. تو عرض کیا یا اللہ جو آپ نے مجھ پر انعامات کیے، مجھے شاہی محلات میں رہائش عطا فرمائی،
مجھے بہترین کھانے دیے، مجھے اچھے لباس دیے، اب اس کا شکریہ یہ ہے کہ میں آئندہ اس مجرم قوم کا کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا، یعنی فرعون کا اور اس کے ساتھیوں کا کسی بھی ظلم میں مددگار نہیں بنوں گا۔ آپ ایسا انتظام فرما دیجئے کہ میں ان سے دور ہو جاؤں اور یہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی یترقب، انتظار کرتے تھے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی انہیں پکار رہا تھا۔ قال له موسى إنك لغوي مبين، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یقیناً تو ایک کھلا ہوا گمراہ شخص ہے۔ ڈرتے ڈرتے موسیٰ علیہ السلام نے رات گزاری کہ کہیں اس قتل کی خبر فرعون کی پولیس کو نہ ہو جائے اور وہ مجھے گرفتار کر کے قتل نہ کر دیں۔ یہ ترقب رقبۃ سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گردن کو ادھر ادھر گھما کر دیکھنا، حالات کا جائزہ لینا، چوکنا رہنا اور خبروں کا انتظار کرنا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی جس کی مدد کرتے ہوئے کل آپ کے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، وہ ایک اور قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ پائی میں مشغول ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آدمی نہایت بے وقوف اور جھگڑالو اور گھٹیا ذہنیت کا آدمی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ انک لغوی مبین، کہ تم تو بڑے ہی بے راہ انسان ہو اور سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے آدمی۔ وہ اسرائیلی ڈر گیا کہ اب کہیں موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کریں جو کل قبطی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي، جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں، هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جو ان دونوں کا دشمن تھا، قال یا موسیٰ، تو اسرائیلی نے کہا اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے؟ کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تم نے ایک شخص کو کل قتل کر دیا تھا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں سرکش ہو جاؤ۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہونا ہی نہیں چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس قبطی کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اسرائیلی یہ سمجھا کہ اب یہ مجھے پکڑیں گے اور مجھے ماریں گے، تو اس نے وہ کل کے قتل والا راز فاش کر دیا، کیونکہ اب تک اس اسرائیلی کے سوا
اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو اس بندے کے مرنے کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس بے وقوف انسان نے اپنے محسن کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ ان کے ہاتھ سے قتل ہو جانے کے واقعے کو سر عام مشہور کر دیا۔ متنبی کا ایک شعر ہے، عرب کا ایک مشہور شاعر ہے کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا، کہ اگر تم کسی خاندانی آدمی پر احسان کرو تو وہ تمہارا غلام بن جاتا ہے، اور اگر کسی گھٹیا کمینے آدمی پر احسان کرو تو وہ تمہارے خلاف ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور تمہیں ہی آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ تو یہی اس اسرائیلی نے بھی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر احسان کیا تھا، لیکن اس نے قبطی کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ اے موسیٰ کل ایک بندہ مار کے آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ تو وہ قبطی فوراً دوڑا اور جا کر فرعون کی انتظامیہ کو بتایا کہ شہر میں کل جو آدمی قتل ہوا تھا اس کے قاتل کا پتہ چل گیا۔ چنانچہ فرعون نے اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلایا، اور جیسے ہمارے ہاں بھی تمام انتظامی افسران کو بلایا جاتا ہے اور یہ پلان کیا جاتا ہے کہ بھئی آدمی کو فلاں موقع پر اس طریقے سے پکڑنا ہے، تو وہ مشورہ کر رہے تھے، لیکن وہ جو ان کا پلان تھا وہ ناکام ہو گیا، لیک ہو گیا۔ انہی میں سے ایک آدمی جو اس میٹنگ میں شریک تھا، اس کے دل میں ایمان تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا دوڑتا ہوا، اور اس نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، اعلیٰ درجے کی ایک انتظامی میٹنگ میں آپ کے قتل کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیں، اسی میں آپ کی بھلائی ہے اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے بھاگتا ہوا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بلا شبہ سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لِيَقْتُلُوكَ، تاکہ آپ کو قتل کر دیں، فَاخْرُجْ، تو آپ نکل جائیں، اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، یقیناً میں آپ کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ وہ آدمی جسے رجل کہا گیا ہے، واقعی وہ بڑا مرد آدمی تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اسے پتہ تھا کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ میری خفیہ میٹنگ کی کارروائی اس نے لیک کی ہے تو پھر اس آدمی کو بھی اس نے قتل کر دینا تھا، لیکن اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس اندر کی گلیوں اور بازاروں میں سے قریب ترین راستے سے ہوتے ہوئے دوڑتے دوڑتے ان فوجی دستوں سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر ان کو یہ اطلاع کر دی کہ اے موسیٰ، تمہارے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، تم یہاں سے نکلنے کی بات کرو، یقیناً میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں اور اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے ڈرتے ہوئے چوکنا ہو کر نکلے، قال رب نجنی، کہا اے میرے رب مجھے نجات عطا فرما، من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے،
موسیٰ علیہ السلام اچانک اکیلے ہی وہاں سے نکل پڑے اور مصر کی جو حکومت تھی یہ خلیج عقبہ کے مغربی ساحلوں تک محدود تھی، لیکن مدین کی قوم اہل مدین یہ خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر آباد تھے، اور یہ دونوں ممالک ساتھ ساتھ تھے، لیکن یہ لوگ فرعون کی حکمرانی سے آزاد تھے اور مصر کی سلطنت کا ان پر کوئی روب نہیں تھا، نہ ہی دباؤ تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی پریشانی کے عالم میں تنہا بغیر کوئی سامان سفر لیے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ علامہ ابن ابی حاتم نے سعید ابن جبیر کے واسطے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس طویل سفر میں سوائے سبزیاں اور درختوں کے پتے کھانے کے اور کوئی چیز نہیں تھی، اور چلتے چلتے آپ کے جوتے پھٹ گئے، اور جب آپ مدین پہنچے تو آپ کے جوتے پرانے ہو کر گر چکے تھے اور آپ بالکل ننگے پاؤں وہاں پہ پہنچے۔ تو راستے میں دعائیں کرتے گئے کہ یا اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ ظالم اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی قانون میں قتل خطا کی سزائے موت نہیں ہے، لیکن یہ ایسے ظالم تھے کہ غلطی سے ہو جانے والے ایک قتل کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کی اس تدبیر کو ناکام بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کی فوج سے دور کر دیا، اور ان کو ایک ایسے علاقے میں بھیج دیا جہاں وہ بکریاں چرا کر اپنی طبیعت میں عاجزی اور انکساری پیدا کریں اور نبوت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ ایک عظیم ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی جا سکے۔ ترجمہ ایک بات، قال رب انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دیجئے، فغفر لہ، تو اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علی، عرض کیا اے میرے رب اس وجہ سے کہ جو آپ نے مجھ پر انعام کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فأصبح فی المدینۃ خائفا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی، یترقب، انتظار کرتے ہوئے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو اچانک وہ شخص جس نے کل آپ سے مدد طلب کی تھی، یستصرخ، آپ کو پکار رہا تھا، قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، انک لغوی مبین، یقیناً تم ایک کھلے ہوئے گمراہ شخص ہو۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی، پھر جب آپ نے ارادہ فرمایا کہ اس شخص کو پکڑیں،
هو عدو لهما، جو ان دونوں کا دشمن تھا. قال یا موسیٰ، اسرائیلی نے کہا اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا. ان تريد الا ان تكون جبارا، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ سرکش ہو جاؤ. فی الارض، زمین میں. وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. وجاء رجل من اقصى المدینة، اور ایک شخص شہر کے دور کے کنارے سے آیا. یسعی، دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بلا شبہ سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں. لیقتلوک، تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں. فاخرج، تو آپ نکل جائیں. انی لک من الناصحین، یقیناً میں آپ کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے نکلے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، عرض کیا اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.